اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات اتاری حضور پاک کی ازواج کے حق میں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 نفوس قدسیہ کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے ان کو بلایا، ان کو بلا کے اپنی چادر اور کملی مبارک کے نیچے چھپایا، دستے دعا اپنے مالک کی ہاتھ میں بلند کیے، عرض کی مولا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان سے بھی رجس کو دور فرما اور ان کو بھی خوب پاک و صاف فرما دے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے بحمد اللہ تعالی۔ جامعہ باب العلم اوسلو ناروے اور آستانہ لیال رسول اوسلو ناروے میں تیسری سالانہ 10 روزہ محافل ذکر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج جو ہے یہ اس سال کی 10ویں اور آخری محفل پاک ہے۔ جتنے احباب مائیں بہنیں بیٹیاں ان 10 محافل میں جو بھی شریک ہو سکا، جس دن بھی شریک ہو سکا، میں گناہگار دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہر آنے والے کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان محافل میں حاضر ہونے والوں کو، سننے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، سوشل میڈیا پہ جو لوگ سنتے رہے، جو بھی ان محافل کے ساتھ متعلق رہے، عظمت اہل بیت اور اہل بیت کرام کو جو وجاہت و عظمت
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے، نصیب ہے، موجود ہے، اس کے وسیلہ کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم تمام متعلقین کا، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وقت قدرے کم رہ گیا ہے۔ 10 محرم الحرام کا بابرکت اور عظیم دن ہے۔ ان گزشتہ 9 دنوں میں آپ نے جو کچھ سنا اور جو لوگ گزشتہ 2 سال سن میں آ رہے ہیں، وہ ساری باتیں ہی اپنی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کی حامل ہیں، مگر قرآن مجید فرقان حمید سے ایک بات اہل بیت کرام کے فضائل میں عرض کرتے ہوئے تو نواس رسول جگر گوش بطول لخت جگر علی المرتضی نور نظر حضور سیدہ زہرا سید الشہداء حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کا واقعہ جو ہے وہ بھی اختصار کے ساتھ جو ہے وہ عرض کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، یہ مشہور آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی جس کو آیہ تطہیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے بولیے؟ سارے بولیے، آیہ تطہیر کہتے ہیں۔ اس نسبت کی بنا پہ اگر اللہ کریم نے ہمیں زندگی اور موقع دیا تو اگلے سال پھر ہم نے اکٹھے ہونا، تو چند منٹ ہیں، کوئی لمبا وقت بھی نہیں ہے، تو آپ لوگ پوری توجہ کے ساتھ اور ایمان کے ذوق کے ساتھ بیٹھیے۔ جس سے قرآن مجید کی بعض آیات ہیں جن کا کوئی نہ کوئی ٹائٹل جو انہیں دیا جاتا ہے، مثلا ایک آیت کریمہ ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آیت الکرسی کہتے ہیں۔ ایک آیہ مبارکہ ہے جس کو آیہ کریمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آیہ کریمہ کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی مختلف آیات کے مختلف ٹائٹل ہیں۔ یہ جو آیت پاک کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اس آیت کو آیہ تطہیر کہتے ہیں۔ مجھے بات سے بولیے، اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ آیہ تطہیر کہتے ہیں۔ آیہ تطہیر سے مراد کیا ہے؟ ان آیات کا سیاق و سباق جو ہے، یعنی جو کچھ ایک تسلسل کے ساتھ پورا مضمون قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، ان آیات کو اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے اتارا ہے حضور پاک کی ازواج مطہرات کی شان اور عظمت، مختلف مسائل کا ذکر فرمایا اور ان کی شان اور عظمت کی اس مقام پر بیان فرمایا۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ فرمایا اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ تمہیں ہر قسم کی نجاست اور ناپاکی سے پاک فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اس طرح پاک فرما دے گویا جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تمہیں پاکیزگی عطا فرما دے ہر قسم کی نجاست سے، ہر قسم کے رجس سے۔ قرآن مجید نے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ رجس۔ بولیے کیا فرمایا؟ را جیم اور سین کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ کیا لفظ بولیے؟ رجس۔ رجس کا معنی ہے ناپاکی۔ رجس کا کیا معنی ہے؟ ناپاکی۔ فرمایا اے نبی کی ازواج، اے حضور علیہ السلام کی مقدس بیویوں، اے ساری امت کی ماں، اے حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے اہل بیت، اے نبی کی بیویوں،
اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک فرما دے، خوب صاف ستھرا فرما دے۔ مختصر یوں سمجھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات اتاری حضور پاک کی ازواج کے حق میں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چار نفوس قدسیہ کو، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے ان کو بلایا، ان کو بلا کے اپنی چادر اور کملی مبارک کے نیچے چھپایا، دست دعا اپنے مالک کی ہاتھ میں بلند کیے، عرض کی مولا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان سے بھی رجس کو دور فرما اور ان کو بھی خوب پاک و صاف فرما دے۔ اختصار کے ساتھ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو عالم کی ازواج کو، ہماری روحانی ماں کو، امہات المومنین کو، اللہ نے اپنے حکم سے اس آیت میں تطہیر عطا فرمائی، مصطفیٰ کریم نے اپنے کرم سے ان چار نفوس قدسیہ کو بھی تطہیر عطا فرما دی۔ حضور نے کرم فرمایا، ان کو بھی اس آیت کے مصداق میں داخل فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے اہل بیت، میں اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور فرما دے۔ کیا ارادہ فرمایا اللہ نے؟ ہر قسم کے رجس کو تم سے دور فرما دے۔ رجس کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر آیا ہے۔ اس بیک گراؤنڈ میں اب بہت زیادہ تفصیل میں گئے بغیر ایک دو آیات جو ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ رجس سے قرآن مجید میں مراد کیا ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں اس کا معنی ہے ناپاکی یا گندگی یا نجاست، کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو رجس ہیں اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو دور کرنے کا ارادہ فرما لیا قرآن مجید کی روشنی۔ مثلا ایک مقام ہے قرآن مجید میں سورہ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے اہل ایمان، بے شک شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر، فال کے تیر، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رجس ہیں، یہ ناپاک ہیں۔ کیا فرمایا؟ آیت کریمہ میں چار چیزوں کا ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ اے اہل ایمان، انما الخمر، رجس اور ناپاک چیزوں میں پہلی چیز فرمایا شراب ہے۔ کون سی چیز ہے؟ شراب۔ دوسرا فرمایا والمیسر، اور جوا ہے۔ شراب بھی رجس سے اور جوا بھی رجس سے۔ والانصاب، اور فرمایا جو بت ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ رجس ہیں، یعنی بت۔ والازلام، اور فال کے لیے جو تیر پھینکے جاتے تھے فرمایا یہ بھی رجس ہیں۔ رجس من عمل الشیطان، یہ رجس ہیں شیطانی اعمال میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ، اے اہل ایمان ان ساری چیزوں سے بچتے رہنا، ان ساری چیزوں سے بچتے رہنا۔ رجس کی سمجھ آ گئی قرآن مجید کی روشنی میں؟ آگے چلیے۔ فرمایا الا ان یکون میتۃ، یہ سورہ الانعام ہے، او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس۔ فرمایا اللہ نے بے شک مردار، کون سی چیز؟ میں جلدی عرض کرنا چاہتا ہوں مگر میرا ارادہ بن گیا ہے جو آیات کم سے کم میں نے نوٹ کی ہیں سامنے وہ آپ ایک دفعہ اختصار کے ساتھ بس عرض کر دوں۔
تاکہ قرآن مجید کی روشنی میں یہ اندازہ ہو سکے رجس کسے کہتے ہیں۔ فرمایا الا ان یکون میتۃ، فرمایا مگر یہ کہ مردار، او دمم مسفوحا اور رگوں کا بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، فرمایا یہ تینوں چیزیں بھی رجس ہیں، یہ تینوں چیزیں بھی کیا ہیں؟ یہ بھی رجس ہیں، یہ بھی ناپاک ہیں۔ تیسرا فرمایا آگے، فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، فرمایا کچھ لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری، جن کے دلوں میں کیا ہے؟ جن کے دلوں میں کیا ہے؟ دل، ہارٹ جو ہے وہ مراد نہیں ہے، جن کے قلب و ذہن میں بیماری۔ کون سی بیماری؟ منافقت کی بیماری۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، فرمایا جن کے دلوں میں بیماری ہے اللہ نے ان کی اس رجس کو اور زیادہ بڑھا دیا، یعنی منافقت ایک رجس ہے، منافقت کا ایک رجس ہے، یہ بھی ایک ناپاکی۔ اور فرمایا جنہوں نے اپنے دلوں کو خود بیمار کر رکھا ہے، جن کے دل ہی بیمار ہو گئے، رجسن الی رجسہم، اللہ نے ان کی ناپاکی پر اور ناپاکی کو بڑھا دیا۔ کذالک، سورہ الانعام آیت 125، فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، فرمایا اس طرح اللہ ان لوگوں پر رجس مسلط فرما دیتا ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے، یعنی کفر پہ رہنا یہ بھی ایک رجس ہے، کفر پہ رہنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک رجس ہے، یہ بھی ایک ناپاکی۔ منافقین کے حوالے سے ارشاد فرمایا، فرمایا فَعَارِضُ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، آقا دو عالم کے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب فَعَارِضُ عَنْهُمْ، ان سے چہرے اقدس موڑ لیجئے، کس لیے؟ انہم رجس، منافقین رجس ہیں، منافقین کیا ہیں؟ رجس۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، سورہ الاعراف کے اندر فرمایا ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب جو ہے وہ تمہارے اوپر پڑ گیا۔ اس مقام پہ عذاب کو رجس فرمایا گیا، عذاب کو کیا فرمایا گیا؟ رجس فرمایا گیا، ناپاکی ارشاد فرمایا گیا۔ سو ان آیات طیبات کی روشنی میں اختصار کے ساتھ یوں سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی عقائد باطلہ ہیں وہ رجس ہیں، عقائد باطلہ کیا ہیں؟ وہ رجس ہیں۔ شرک کیا ہے؟ وہ رجس ہے، شرک کیا ہے؟ رجس ہے۔ انبیاء کو نہ ماننا یہ کیا ہے؟ رجس ہے۔ اور جتنے بھی دین میں کبائر ہیں، کبائر وہ سارے رجس ہیں، کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ وہ بھی رجس ہیں۔ منافقت جو ہے دل کی وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی رجس ہے۔ یعنی قرآن مجید کے 4 5 6 میں نے مقام پڑھے، کم سے کم 8 آیات جو ہیں جن میں رجس کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ عقیدے کی خرابی وہ بھی رجس ہے، کبیرہ گناہ کا کرنا وہ بھی رجس ہے، دل کی منافقت وہ بھی رجس ہے۔ اب اس کو یوں سمجھو، اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں اور اے وہ لوگوں جن کو نبی نے اپنی چادر تطہیر عطا فرما دی ہے، اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ تم سے ہر قسم کے عقیدے کی کمزوری اور تم سے ہر قسم کے گناہ کبیرہ کا صدور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تمہیں ایسے پاک فرما دے، ایسے پاک فرما دے گویا کہ جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے، کہ تمہارے عقیدے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرما دے اور تمہارے عمل کو اتنا پاکیزہ فرما دے کہ تم کسی گناہ کبیرہ کی طرف مڑنے نہ پاؤ۔ اللہ تمہارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرما